سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی زندگی، ان کی عقائد، ان کے اعمال کو پرکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے، کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کے اولیاء ہونے کے دعوے دار قبریں پختہ ہیں، قبروں کو عرق غلام سے غسل دیا جا رہا ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کا طواف ہو رہا ہے۔ ارے بتاؤ اگر تم اللہ کے اولیاء ہو، کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ جماعتیں نکلتی ہیں 1 سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ساری عمر کے لیے، کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی، تبلیغ کا کام نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ ہمارے شریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ آج بھی عام ہے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر جماعت سے آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان محبت کے دعوے داروں کی امتحان کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا۔ یہ آیت فارمولہ ہے، یہ آیت تھرمامیٹر ہے، چیک کرنے کے لیے کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی ہے۔ یہ آیت فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ نے بطور امتحان اس آیت کو نازل کیا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کریم کی اتباع کرو۔ جو اس میں پاس ہوگا اس امتحان میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتباع کے دامن کو چھینے گا، کسی اور کے پیچھے چلے گا، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی زندگی، ان کی عقائد، ان کے اعمال کو پرکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے، کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کے اولیاء ہونے کے دعوے دار قبریں پختہ ہیں، قبروں کو عرق غلام سے غسل دیا جا رہا ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، اس پہ قبے اور جبے بن رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، اس پہ داتا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ ارے بتاؤ اگر تم اللہ کے اولیاء ہو، کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبروں کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی قبر پہ قبے بنائے؟ کیا اس کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا؟ ارے نبی فوت ہو گئے، نبی کے فوت ہونے کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا خلافت پر بیٹھے، کہ ابو بکر نے رسول کریم کی قبر کو پختہ کیا؟ کیا اس پہ میلے کا انعقاد ہوا؟ کیا اس کو عرق غلام سے غسل دیا گیا؟ کیا عمر نے، کیا ابو بکر نے، کیا عثمان نے، علی نے، حسنین کریمین نے آ کر اللہ کے نبی کی قبروں پہ سجدے کیے؟ یاد کر لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر محمد کریم کی قبر پکی نہیں ہوئی، دھرتی میں کسی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کریم کی قبر کو عرق غلام سے غسل صحابہ نے نہیں دیا، کائنات میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کو عرق غلام سے غسل دیا جائے۔ اگر صحابہ نے محمد کریم کی قبر پہ سجدے نہیں کیے، اب کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رسول کریم کی قبر پہ جانوروں کی نیازیں نہیں چڑھی، بکروں کی نیازیں نہیں دی، خون نہیں بہایا گیا، تو پھر یاد کر لو دھرتی میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس پہ یہ اعمال ہو سکے۔ آئیے اللہ کے نبی کی اتباع کی چابی سے چیک کرتے جائیے کون ولی ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر۔ جماعتیں نکلتی ہیں 1 سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ساری عمر کے لیے، سہروزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 ماہ کے لیے، کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی، تبلیغ کا کام نہیں ہوا؟ کیا آپ نے مدینے کی جماعت کو طائف اور طائف کی جماعت کو مکہ اور مکے کی جماعت کو جدہ کہیں بھیجا؟ آپ کے ہاں یہ سہروزے، یہ 40 دن، یہ سال، بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے نکل جانے والوں، سیرت محمد الرسول اللہ آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ ولی اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں، کیونکہ تیسری تو پارٹی نہیں ہے، جماعتیں 2 ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ اگر بندہ شیطان کا ولی نہیں تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں تو شیطان کا ولی ہے۔ جماعتیں تو 2 ہیں، تیسری پارٹی کوئی نہیں، تیسری جماعت کوئی نہیں۔ درجات ضرور ہیں، کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے؟
کوئی کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے، جتنا جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سوچئے آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کی اتباع، اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں جتنے آپ کے اعمال، آپ کی نماز محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا روزہ محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ محمدی، آپ اللہ کے ولی، جتنا جتنا محمدی رنگ میں ڈوبتے جاؤ گے اتنا اللہ کے اولیاء میں شامل ہوتے جاؤ گے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد کر لیجئے ایسا شخص اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں، آسمان سے جو کتابیں اللہ نے اتار دی لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس پر ایمان لے کر آئیں۔ قرآن کریم میں ہے، مالک کا فرمان سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم۔ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو یہ جواب دو، ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور جو اس پر اترا اس پر، جو صحیفہ ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب پر اترے، ان پر، موسیٰ و عیسیٰ پر جو کتابیں ملی ان پر، اور جو دوسرے انبیاء کو ملی ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کتابیں ملی۔ تو اولیاء اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، جو آسمان سے ہدایت کے طریقے اترے ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ جو اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے، یہ نقطہ غور سے سمجھنا، اللہ نے ہدایت کا طریقہ کہاں اتارا؟ قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں۔ اب کوئی ان دو سے آزاد ہو کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی اس سے آزاد ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے نکل کے قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہے۔ آئیے، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ فضائل حج ہے، اس کا صفحہ 165 ہے، جس کے رائٹر مولوی زکریا صاحب ہیں، صفحہ اس کا 165۔ اس پہ ایک بندے کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیے۔ ابدال میں سے ایک شخص، ابدال سمجھتے ہو نا، ادھر کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قطب عالم ہے، کوئی غوث ہے، یہ کہتے ہیں ان کے سروں پہ ساری حکومت چل رہی ہے اللہ کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے نہ ہوں تو زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا، تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں دیکھا، میں ایک مرتبہ مدینہ رسول میں مسجد رسول میں بیٹھا تھا کہ امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ لوگوں کو احادیث رسول سنا رہے تھے، مجمع ان کے پاس بیٹھا حدیثیں سن رہا تھا۔ مسجد کے ایک کونے میں، فرق یاد رکھیے، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ہدایت کا راستہ قرآن اور حدیث میں قید سمجھتا ہے اور یہیں سے حاصل کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کی قید سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ اللہ سے سننے کا دعوے دار ہو، قرآن و حدیث کی قید سے نکلے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہا ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا، میں نے اس نوجوان سے کہا، بھلے آدمی، تم نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا بیٹھی، مجمع بیٹھا ہوا عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ انہوں نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ وہ لوگ ہیں، سنیے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں، رزاق کون ہے؟ عبدالرزاق صاحب کون تھے؟ اللہ کے بندے، اور یہاں وہ ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خضر کہنے لگے، اچھا، میں نے کہا اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اگر تیرا کہنا اتنا ہی برحق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر کہنے لگے، میں نے جانا کہ اللہ کے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے فائدہ نصیب ہو۔
اب جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے سے نکل کر ڈائریکٹ کہے میں اللہ سے سنتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مرنے والے کی نانی ہوں، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ جواب میں کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی کوئی حدیث اس مسئلے پہ یاد نہیں ہے، پھر آنا میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا، اگر کوئی حدیث مجھے ملے گی تجھے سنا دوں گا، میں نبی کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت لائن کیوں نہیں ملا لی ڈائریکٹ کہ ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ کائنات بھر کے اندر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی جوتی بھی ہو، تو رب محمد کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ جو حدیثیں سن رہے ہیں یہ تو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، میں رزاق کے عبد سے نہیں سنتا، بلکہ میں جب بھی حدیث سنتا ہوں میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔